اطمینان کی خبر ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانہ تعلقات میں روایتی گرمجوشی بحال ہو رہی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پرسوں وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کر کے ان کی طبیعت معلوم کی اور جلد صحتیابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی شہزادہ محمد بن سلمان کی خیریت دریافت کی، جنہوں نے حال ہی میں ایک سرجری بھی کرائی تھی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں یہ پہلی بار ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے۔ پرسوں وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ کر گرین سعودی عرب گرین مڈل ایسٹ بلین ٹری منصوبے کی بھی تعریف کی تھی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم عمران خان کو سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ خبریں یہ ہیں کہ جلد وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے۔ اسی حوالے سے ایک بات اہم ہے کہ فروری 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ پاکستان کے موقع وزیر اعظم عمران خان کے جذبہ خیرسگالی پر انتہائی مثبت جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کو پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ I want to thank you for the way you helped us when we were in bad situation, and I'm very happy that you came here. We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing. We have CPAC, we have links with China, so we welcome Saudi Arabia to participate with us. We believe that Pakistan is going to be a very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. پچھلے ہفتے ایک منسلکہ اہم پیش رفت سامنے آئی تھی جب سعودی افواج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ الطائر نے GHQ میں آرمی چیف سے ملاقات کی تھی۔ اسی کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کلیدی شخصیت بھی گزشتہ ہفتے مختلف عرب ممالک کے دورے پہ گئے تھے، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان قومی سلامتی دفاعی حوالے سے کانٹیکٹس بھی بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ پچھلے ماہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے امریکی رپورٹ کے مندرجات کو مسترد کر دیا تھا، اور متحدہ عرب امارات کے بعد پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے سعودی ولی عہد پر لگائے گئے امریکی الزامات کی باقاعدہ مذمت کی تھی۔ گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ کو فون کر کے خلیج تعاون کونسل میں اختلافات کو حل کرنے میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا تھا۔ دراصل عرب ریاستیں پاکستان بھارت امن کی بھی متمنی ہیں، اور اس حوالے سے مغربی اخبارات میں، بھارتی اخبارات میں، دوسرے میڈیا میں خبریں آ چکی ہیں کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہت دلچسپی رکھتے ہیں بر صغیر میں، جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بہتر تعلقات بحال ہوں، امن بحال ہو، اور اس میں وہ پس پردہ ان کا کردار بھی رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ یقیناً اب یہ تعلقات میں گرم جوشی برقرار ہے، اور جو اس میں پچھلے کچھ مہینوں میں وقفہ آیا تھا وہ ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے اب ایک بالکل روایتی اور برادرانہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ ان تمام معاملات کی بڑی بھرپور معلومات رکھتے ہیں، ان کا کردار بھی رہتا ہے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب، نمائندے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہم آہنگی۔ بہت بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی زبردست قربت ہے، اور بہت ہی روایتی، برادرانہ، دوستانہ اور بہت ہی جذباتی تعلقات ہیں۔ بیچ میں ایک عرصہ آیا جس میں کہ اس میں ہم نے وہ حدت نہیں دیکھی جو کہ ہوا کرتی تھی۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، ماشاءاللہ یہ بالکل پرانے جیسے تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ ہمارے تعلقات میں خان صاحب کبھی اس لیول کی سرد مہری نہیں آئی کہ جس طرح کے ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ سوچ کا، کچھ فکر کا ممکن ہے اختلاف ہو، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یا باقی بھی عرب ممالک سے، متحدہ عرب امارات سے، لیکن وہ بہت بہتر ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ چونکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان مشکل حالات کے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں،
گزشتہ دور حکومت میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا جو ہے بودھ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور ہمارے دشمنوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان اور سعودی عرب دور ہو جائیں، لیکن الحمدللہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ عرب ممالک کے ساتھ اگر میں کہوں کہ مجموعی اعتبار سے گزشتہ دور حکومت میں ہمیں عرب ممالک سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جس طرح اس میں بھرپور محنت کی، اپنا کردار ادا کیا، پھر عمران خان صاحب نے کوشش کی، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کی نسبت الحمدللہ آج پاکستان کے عرب اسلامی ممالک سے بہت بہتر تعلقات ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم اقتصادی معاملات میں، معاشی معاملات میں، سیاحت میں، ثقافت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج اگر آپ کو میں عرض کروں کہ دیکھیں مصر کے ساتھ جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ گئے 10 سال بعد یہ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے، کویت کے ساتھ 16 سال بعد ایک ایسے تعلقات کو نئی نہج مل رہی ہے کہ جس میں ایک ابھی کویتی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے تھے، پاکستان کے ویزے 10 سال کے بعد کویت کے ساتھ کھل رہے ہیں، ابھی ہمارا طبی عملہ خالی ڈاکٹرز ہی نہیں باقی جو طبی عملہ ہے وہ بھی کویت جانا شروع ہو گیا ہے، امارات کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، اور اسی طرح عراق میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اس وقت جو ان کے وزیر دفاع یہاں آئے، پھر ہمارے جوائنٹ چیف وہاں گئے، زبیدہ جلال صاحبہ گئیں، تو ہماری خارجہ پالیسی عرب اسلامی ممالک کے حوالے سے جو ایک عمران خان صاحب کا ویژن بڑا ہے اچھا آپ نے احاطہ کیا۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب پرائم منسٹر سعودی عرب جانے والے ہیں کیونکہ کراؤن پرنس نے ان کو اس کی دعوت دی؟ جی بالکل، امیر محمد بن سلمان جو ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور ان کے درمیان بہت زیادہ قربت ہے۔ بس بعض ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی کی جس کا کوئی زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب مستقبل قریب میں انشاءاللہ سعودی عرب جائیں گے، اور صرف آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بحرین کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے بات کی ہے، بحرین کے دورے کی دعوت دی ہے، عمران خان صاحب نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، امیر کویت نے عمران خان صاحب کو کویت کے دورے کی دعوت دی ہے، وزیر اعظم کویت نے۔ تو یہ الحمدللہ پورا عالم عرب جو ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہم نے سب کے لیے پاکستان کو کھولنا ہے، اور سب جگہ پاکستان نے اپنے بھائیوں اپنے دوست ممالک کے ساتھ یہ جو ایک بڑی آپ نے حوصلہ افزا یہ اطلاعات جو ہیں یہ شیئر کی ہیں، متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اسی قسم کی گرم جوشی کا ماحول ہم جلد دیکھیں گے؟ بالکل موجود ہے جی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور بہتر ہوگا۔ خان صاحب ایکچولی جو ہماری اس وقت خارجہ پالیسی کا بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ امداد اور قرض یہ نہیں، ہم نے تمام شعبوں میں آگے بڑھنا ہے، اقتصادی، معاشی، سیاحتی، دینی، ثقافتی، اور پاکستان کے لیے سب منتظر ہیں، پاکستان بھی سب کا منتظر ہے، اور ماشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کامیابی ہمیں جو ہمارے OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیر پر، اسلامک فوبیا پر، توہین ناموس رسالت پر ہماری قرارداد متفقہ منظور ہوئی، اور سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف ایک رابطوں کا میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنا، اور ایک فقدان ماضی میں پیدا ہوا جو الحمدللہ ہم نے دور کیا۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت شکریہ۔ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی بہت اہم خبر